الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، آمین۔ کتاب الفتن کا یہ درس ہم لوگ روزانہ فجر کے بعد کا یہ درس ہے جو مسجد میں دیا جاتا ہے۔ کچھ فتنے زندگی میں پیش آنے والے جن کے تعلق سے ہم نے سنا، مال، بیوی بچے، ساتھ رہنے والے اور آپسی دشمنیاں، یہ سارے کے سارے آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں، اور ہم سب سے کہا گیا ہے کہ ہم ان فتنوں سے پناہ مانگیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھلائی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے جو زندگی میں پیش آتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ بات ان فتنوں کی ہے جو زندگی کے بعد یعنی سکرات کی حالت سے شروع ہوتی ہیں۔ کبھی انسان کے لیے، ہم سب کے لیے فتنہ سکرات کے وقت ہوتا ہے، جب سکرات کی حالت میں فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں، اور اسی طرح شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ مومن بندہ کلمے پر نہ مرے، وہ بھی بہکانے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے موت کے وقت ثبات قدمی کی دعا اللہ سے کرنا چاہیے۔ جب میرے الفاظ آپ سنیں تو ضرور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، جب میری اور آپ کی موت آئے تو کوئی ایسا ہو جو ہمیں کلمے کی تلقین کر سکے، یا ہمارے دل و دماغ میں، زبان میں اتنی سکت ہو کہ ہم کلمہ پڑھ سکیں، کلمے پر ہماری موت ہو۔ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اور ہمیں ایسا امام ہماری جنازے کی نماز پڑھائے جو سنت کے مطابق پڑھائے، اور ایسے ہاتھوں سے میں قبر میں اتارا جاؤں جو موحد ہوں۔ میرے جنازے پر، میرے قبر پر کسی طرح کی کوئی بدعتیں نہ ہوں۔ مجھے قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی میری قبر پر کسی طرح کا کوئی ایسا عمل نہ ہو جو خلاف شرع ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پہلا فتنہ وہ سکرات کا فتنہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور فتنہ ہمارے ساتھ قبر میں شروع ہو جاتا ہے۔ ہم قبر میں آزمائے جاتے ہیں، قبر میں ہمیں سوالات ہوتے ہیں رب کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، اور جو شخص ان سوالات کا جو آدمی ان سوالات کا ٹھیک جواب دے دیتا ہے، مرد ہو کہ یا عورت، پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کرا دی جاتی ہے، اعلان کرا دیا جاتا ہے، ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ۔ میرے بندے نے صحیح کہا ہے، میرے بندے نے سوالات کا جواب صحیح دیا ہے، اس کے لیے جنت کا لباس بچھا دو، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، وہاں سے جنت کی خوشبو اور جنت کی تر و تازگی وہاں سے اسے لگے گی۔ وَيُوَسِّعْ لَهُ مَدَّ بَصْرِهِ، اور اس کے لیے قبر میں اس کی قبر کشادہ کر دو، اس کی قبر کشادہ کر دو، اور قبر میں اس کے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے جو بڑا خوبصورت ہے، عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہے، اور اس سے بہت خوشبو میں معطر بھی ہے۔ جانے والا ایک الہی قبر میں گیا تھا، لیکن کوئی اور وہاں پہنچا، آتے ہی اس نے خوشخبری بھی سنا دی۔ ابشر ھذا یومک الذی کنت توعد، خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ ارے بھائی، یہی وہ دن تھا
جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ابشر برضوان من اللہ وجنات فیہا نعیم مقیم، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تمہیں ملے گی، خوش ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی جنت تمہیں ملے گی جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ قبر والا پریشان ہے، قبر والی پریشان ہے، وہ پوچھ رہے ہیں وَأَنْتَ بَشَّرَكَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ مَنْ أَنْتَ، ارے بھائی آپ کو بھی خوشخبری ہو، آپ ہے کون، آپ کون ہیں؟ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحِ، جانے والا کہے گا، قبر والا کہے گا کہ بھائی میں تو تمہارا نیک عمل ہوں، زندگی بھر تم نے جو نیک عمل کیا اللہ نے اس صورت میں مجھے بنایا ہے، میں تمہارا نیک عمل ہوں، اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک لخت مسجد میں اگر بجلی بند ہو جائے، کرنٹ بند ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، کسی طرح کوئی چیز سجھائی نہ دے، آدمی اپنے بغل میں رکھا ہوا چشمہ تک دیکھ نہ پائے، اٹھا نہ پائے کہ کہاں رکھا ہے، تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے۔ جب منو مٹی کے نیچے وہاں اسے قبر میں ڈال دیا جائے گا، وہاں بالکل اسے کوئی چیز سجھائی نہیں دے گی، تو وہ روشنی کا محتاج ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا الصدقۃ برہان والصلاۃ نور، نماز نور ہے، روشنی ہے۔ یہ صدقہ و خیرات، یہ نمازیں، یہ ہمارے قبر کی بجلی ہیں، قبر کی روشنی ہیں۔ اس روشنی کا انتظام ہم زندگی میں کر لیں، کہیں قبر میں جانے کے بعد پریشان نہ ہوں۔ وہ قبر میں آنے والا کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ فواللہ ما علمت الا كنت سریعا فی طاعت اللہ، میں جانتا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی طاعت اور بندگی میں بڑا تیز تھا۔ بطیئا فی معصیت اللہ فجزاک اللہ خیرا، اور تو گناہوں سے بہت بچتا تھا۔ لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو صحیح جواب نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ان سوالوں کا جواب دے دیں کہ جواب آسان ہے، من ربک وما دینک ومن نبیک، لیکن قبر میں یہ جواب آنے مشکل ہیں۔ اس کی زبان سے یہ نکلے گا ہا ہن لا ادری سمعت الناس یقولون قولا فقلتہ، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا تم کیا پوچھ رہے ہو، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی کہہ دیا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ان کذب فافرشوہ من النار، اس بندے یا بندی نے جھوٹ کہا، غلط کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ والبسوہ من النار، اس کے لیے دوزخ کا لباس پہنا دو۔ وافتحوا لہ بابا الی النار، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ فیأتیہ من حرہا وسمومہا، اور جہنم کی گرمی اس کھڑکی سے نکلے گی اور اسے قبر والے کو لگے گی، اور اس کی قبر بالکل تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ العیاذ باللہ، اتنا ہی نہیں، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَبِيحَ الثِّيَابِ، اور ایک آدمی ایسا آئے گا جو بہت اگلی ہے، بدصورت ہے، کپڑے بھی بڑے گندے ہیں، اور کپڑوں سے بڑی گندی قسم کی بدبو آ رہی ہے۔ فیقول، آتے ہی وہ کہے گا، مبارک ہو آپ کو اس برے دن کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ قبر والا بھی کہے گا کہ ارے تجھے بھی اس برائی کی مبارکبادی ہے، تیرے چہرے سے ہی تو برا لگتا ہے، تو آخر ہے کون؟ تو وہ کہے گا انا عملک السیء، میں تیرا بد عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں۔ انا عملک الخبیث، میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ فواللہ ما علمت الا كنت بطیئا فی طاعت اللہ سریعا فی معصیت اللہ، میں جانتا ہوں کہ تو برائیوں میں بہت تیز دوڑتا تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں بڑا سست رو تھا، بڑا سستی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں،
دنیا کے فتنے سے، موت کے بعد کے فتنے سے پناہ مانگیے، اس قبر کی تیاری کیجیے۔ دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں، آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ انا عملک الصالح یا انا عملک الخبیث، میں تیرا بد عمل ہوں یا نیک عمل ہوں؟ ابھی زندگی باقی ہے، زندگی کی سانسیں باقی ہیں، یہ دونوں عمل آپ کے ہاتھوں میں ہیں، بد عملی، نیک عملی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل پر چلائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔